ان دنوں کی بات ہے جب 10 اپریل 1986 کو محترمہ بینظیر بھٹو لاہور میں تشریف لائی تھی. ہم پی ایس ایف میں تھے. فارغ سعید گوئندی صاحب غالباً یہاں پہ کہیں ہیں اور میڈم شاہدہ جبی. فارغ سعید گوئندی صاحب نے پیپلز پارٹی کے جھنڈے کم بنوائے تھے اور امریکہ کے جھنڈے زیادہ بنوائے تھے جو ان کی ایک پک اپ وین میں پڑے تھے, اور وہ ہمیں دیتے جاتے تھے اور ہم ہر چوک میں اس کو آگ لگاتے تھے. اور اوپر سے ٹرک سے کچھ ہدایات آتی تھیں لیکن ان کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ سلسلہ جاری و ساری رہا اور یہ قصور میں بھی ہوا. گوئندی صاحب وہ سامنے نظر آتے ہیں. یہ قصور میں بھی لے گئے اور قصور میں بھی وہ جھنڈے اتفاق سے میں اس وقت پی ایس ایف میں تھا تو ہماری جیپ, ہمارے پاس ایک اوپن جیپ تھی, تو وہ بی بی کے ٹرک کے آگے لگ گئی اور ہمارے بھی اسپیکر لگا ہوا تھا اور ہم سارے امریکی سامراج کے خلاف نعرے اور ہر چوک میں جھنڈے جل رہے ہیں. بدر صاحب کو اوپر سے کہا گیا, انہوں نے ملک حاکمین صاحب کو نیچے بھیجا ہماری جیپ پہ کہ انہیں کہیں یہ بند کر دیں آپ. ہم نے کہا یہ جھنڈا گوئندی صاحب کتنے رہ گئے؟ انہوں نے کہا ابھی ہے. تو ہم نے کہا یہ رکھنے کے قابل تو نہیں ہے, یہ جتنے ہیں یہ جلا دیں گے, چلو ایک دو چوک اور صحیح. مجھے ایک رسالہ ملا لاہور میں جس کا نام جدو جہد تھا. رکھ دیا چونکہ اس دنوں تو کافی پی ایس ایف میں تھے تو بی بی آئی تھی. کچھ دنوں کے بعد پڑھنے کا موقع ملا, بالکل ایک نئی باتیں ہمارے سامنے آئی. کچھ ہی دنوں بعد میڈم شاہدہ جبین کے ساتھ فاروق طارق صاحب اور ڈاکٹر لال خان قصور تشریف لے گئے. وہاں پہ ان سے بات چیت ہوئی, میٹنگ ہوئی. فاروق طارق کامریڈ نے بھی باتیں کی اور کامریڈ لال خان نے بھی. ہمارے ایک دوست ہیں غالباً بیٹھے ہیں, کامریڈ سعید رضا, ہاں وہ سامنے بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ عجیب باتیں لگ رہی ہیں. میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا یہ جو بندہ ہے نا جس کا نام لال خان, یہ یا تو امریکہ کا ایجنٹ ہے یا یہ صحیح انقلابی ہے. اب ان دونوں باتوں کا فیصلہ ہوگا. ہم نے کہا جی کیسے ہوگا؟ اس نے کہا یہ پھر وقت ثابت کرے گا. وہاں سے ہمارا ریلیشن شروع ہوا 86 سے, اور کوئی 2009 تک ہم ساتھ رہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں, یہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ بہت وقت گزارا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ شاید ان لوگوں میں سے ہوں, چند لوگوں میں جنہوں نے سب سے زیادہ وقت گزارا. ان کے ساتھ اختلاف بھی 10 سال رہا, اور پھر ان کی بیماری کے دوران چند ملاقاتیں بھی ہوئیں. وہ ایک بالکل ایک تو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں, وہ مشینی انسان نہیں تھے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کو اگر انقلاب پہ وہ کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے, ان کی سوچ سے, ان کی تحریر سے, ان کی گفتگو سے آپ اتفاق کر سکتے ہیں, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, یہ دوسری بات ہے, لیکن وہ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. ایک بات. دوسری بات, انہیں جہاں پہ انقلاب پسند تھا وہاں پہ انہیں شاعری بھی بہت اچھی لگتی تھی, اس لیے بابا نجمی سے اور باقی دوستوں سے ان کی دوستی سی احمد فراز سے لے کر سب کے ساتھ. ان کو موسیقی بھی بہت پسند تھی اور کرکٹ بھی بہت پسند تھا. مجھے یاد ہے کہ چونکہ ہم نے ان کو بہت رو لیا, ایک تو میں نے ان کو روتے ہوئے زندگی میں بہت کم دیکھا ہے. ایک یا دو مواقعوں کا میں صرف چشمدید گواہ ہوں, اور میں نے اس شخص کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. اور اس حوالے سے یہ بات ابھی
इलियास खान साहब ठीक कह रहे थे, वो दो चीजों का कहते थे कि यहां पे काम कब हुआ है। एक 1942 से 46 तक का जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो तहरीक थी उस पर, और एक 68-69 पे जो उनकी किताब थी पार्टीशन, उसमें एक हद तक उन्होंने अहाता किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पे और लिखने की और काम करने की जरूरत है। चूंकि नतीजा ये है कि जब भी रेवोल्यूशन या रेवोल्यूशनरी तहरीकें नाकाम होती हैं तो वो खित्ते बहुत बुरी तरह एक रद्द इनकलाब की तरफ धकेल दिए जाते हैं। ये दोनों दफा ये हुआ। वो भी एक बहुत बड़ी इनकलाबी तहरीक थी, वो उसका तजिया उन्होंने बहुत बेरहमी से किया, उससे दोस्त इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत हद तक दुरुस्त तजिया था। फिर 68-69 का भी, उस पर भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेट नतीजा उसका ये अखज़ करते थे कि लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं कि रियासत से सारी ताकत छीन कर अपनी क़यादत को दे दें, और उस क़यादत का काम होता है कि वो उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाए या ना पहुंचाए। दोनों बार बाएं बाजू की क़यादत इस बड़े सगीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में नाकाम रहे। ये उनका हतमी तजिया था, एब्सोल्यूट जो उनका एनालिसिस था। अब इस पे बहुत सारी बात हो सकती है, उनके कमिटमेंट के ऊपर, उनकी जात के ऊपर बात हो सकती है। वो किसी से प्यार करते थे तो शिद्दत से करते थे, किसी से इख्तलाफ करते थे तो शायद उससे भी वो उतनी ज्यादा शिद्दत से करते थे। मुझे याद है हम एक दफा बात कर रहे थे, नई नई फिल्म आई थी वीजा, तो मुझे फोन किया कसूर में कि आओ ये फिल्म मैंने लेकर रख ली है, देखनी तब है जब तुम आओगे। उसमें एक गाना बड़ा उनको पसंद था, वो स्टेशन पे वो स्टेशन वाला गाना लाओ भाई दोबारा, यादों का कारवां और फिर चल दिए हम कहां तुम कहां। वो हमने देखी और हम बैठे हुए थे, तो उसमें म्यूजिक जो था वो मदन मोहन ने दिया था। और जब फिल्म रिलीज हुई तो मदन मोहन को मरे हुए कुछ 40-45 साल हो गए थे। और उसमें वो कहीं कहते हैं, मदन मोहन कहते हैं कि मैंने ये 20 साल पहले इस फिल्म का म्यूजिक बनाया था। और मुझे कहते हैं उनको यश चोपड़ा भी बहुत पसंद थे बतौर प्रोड्यूसर। मुझे कहते हैं ये देखो यश चोपड़ा ने इसको अपने बच्चों से इस मौसीकी को 40-50 साल पहले लेकर, बल्कि 60 साल पहले लेकर उसको संभाल के रखा हुआ था कि वो किसी टाइम पे एक प्रोजेक्ट करेगा, और उसने अपने बच्चों से ज्यादा इस मौसीकी की हिफाजत की। और फिर वो हमेशा कहते कि मुझे नहीं समझ आती है यश चोपड़ा, दो चीजें, एक फूल बहुत दिखाता अपनी फिल्म में, सिलसिला को आप देखें, और एक वो एयरफोर्स जरूर उसका ऑब्सेशन था। तो काला पत्थर देखने बैठे तो कहने लगे कि अब देखता हूं मैं ये यश चोपड़ा यहां से फूल कैसे लाएगा, वो तो सारी कान करनी पे है। और यश चोपड़ा का कमाल ये था कि जब वो इंजीनियर साहब जा रहे होते हैं मोटरसाइकिल पे, तो वो गाना क्या है, वो एक रास्ता है जिंदगी जो हम गए तो कुछ नहीं, क्या ये आज भी उन पे साबित हो। आते जाते कदमों से भरी रहेगी राह गुजर जो हम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो थम गए तो कुछ नहीं। तो उसके अंदर वो दिखा देता है, कहता है यार कमाल है इसका। अब हम बहस कर रहे थे कि यश चोपड़ा के कान ज्यादा खूबसूरत है कि आंख ज्यादा खूबसूरत है। अब हम दोनों ये बहस कर रहे थे, बाकी कॉमरेड भी बैठे हुए थे। तो आंख से मुराद कैमरा था उसका, जो कैमरा में जाता था, कान से मुराद मौसीकी थी। तो एक कॉमरेड हमारी आधे घंटे की बहस के बाद कहता है मुझे उसकी आंख तो बूढ़ा हो गया है, वो यार कान ते ओदे एडे एडे बड़े ने, तुहानू कितों खूबसूरत पे लगे। तो
یہ مطلب وہ بالکل ایک ورسٹیلٹی تھی جو ہونی چاہیے ایک انقلابی کے اندر. انہوں نے بہت لکھا, کرکٹ بھی ان کو پسند تھا. کامریڈ پال سیٹھ پتہ نہیں آئے تھے, وہ ایک بار ہم کرکٹ میچ گھر گئے, جلدی سے کرکٹ میچ لگا ہوا تھا, تو آگے ٹیلی ویژن بند ہے اور کامریڈ پال سیٹھ جو ہے وہ کمرے کے اندر ٹہل رہے. ہم نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا بس میچ آخری اوور پھنسیا ہوا ہے, میں ہوں دیکھ نہیں سکتا اس میچ. کہنے لگا وہ ان کی پال سیٹھ کا بھی بڑا ٹائم گزرا ان کے ساتھ, اس کی اپنی محبت ہے. پال سیٹھ ایک بار ہماری کو میٹنگ پھنسی ہوئی تھی, ہم بیٹھے تھے, برکت مارکیٹ کا فلیٹ تھا اس میں. اب 9 بجے پال سیٹھ نے کھانا بنا دیا. اس نے کہا جی کھانا تیار ہے. ہم نے کہا آتے ہیں. 10 بج گئے, پھر 10 بجے الارم کیا, کھانا تیار ہے. 11 بج گئے, 12 بج گئے, 12:30, 1 بج گئے. 1:30 بجے میں اٹھ کے پانی پینے گیا تو میں دیکھا کہ پال سیٹھ رو رہا ہے. تو میں گھبرا گیا, پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے. میں نے کہا کیا ہوا پال سیٹھ؟ میں نے کہا کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے یا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے مینوں بھوک نال تارے نظر آتے ہیں تو تمہوں میٹنگ بھی پئی ہوئی ہے. لیکن اس کی محبت دیکھیں, وہ ہمارے بغیر کھا سکتا تھا لیکن نہیں کھا رہا. یہ لال خان کے ساتھ جس کا جو ریلیشن تھا وہ دیکھیں. اب ایک ان کے ساتھ بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری یادیں ہیں جو شیئر کی جا سکتی ہیں, لیکن میں چند گزارشات آج ضرور ہمارے بائیں بازو کے زیادہ تر دوست بیٹھے ہیں ان سے کرنا چاہتا ہوں. اب مسئلہ یہ المیہ یہ ہے کہ میں بھی وائی ایم سی اے کے اندر آئی رحمان صاحب تھے, پتہ نہیں فاروق طارق صاحب مسئلہ نہیں, آپ لوگ بائے تھے. 81 کے اندر ایک لیفٹ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں سب بائیں بازو کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے. بٹ صاحب بیٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں, 1-2 لوگ ہی ہوں گے اس میں. ہم بھی بطور اسٹوڈنٹ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, گئے تھے اس میں. وہاں سے لے کر پارٹیاں اکٹھی ہونی شروع ہوتی ہیں. پارٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں 4 اور پھر ٹوٹ کے بن جاتی ہیں 8. اب المیہ یہ ہے ہمارا سب کا کہ تخلیق کچھ نہیں ہو رہا. جو میں نے محسوس کیا, مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے کچھ 4-5 دہائیوں کا کوئی بڑا تخلیق کار جس نے نظریہ تخلیق کیا. ڈاکٹر لال خان ضرور ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کچھ نہ کچھ تخلیق ضرور کیا ہے, ورنہ تو لکھا بہت جا رہا ہے, تخلیق کچھ نہیں ہو رہا. کہا بہت کچھ جا رہا ہے لیکن بتایا کچھ نہیں جا رہا. اب اگر آپ تنظیم پہ لڑائی کرتے ہیں اور اس کو پھر سیاسی لڑائی بنا دیتے ہیں اور سیاسی لڑائی کو پھر ذاتی لڑائی پہ لے جاتے ہیں, تو یہ کون سے نظریے کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ کون سے نظریے کی خدمت ہو رہی ہے؟ تو جو سپلٹ ہو رہی ہے, مجھے اکانومی میں تو کچھ لوگ مجھے نظر آئے, مائیکل رابرٹس جیسے, یا باقی چند لوگ اور ہیں جو آج کی ماڈرن اکانومی پہ لکھ رہے ہیں. لیکن بائیں بازو کا جو نظریہ تھا, مجھے کوئی بڑا نظریہ دان جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی اس پہ اتفاق کرتے تھے. ٹیڈ کے بعد مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا اس وقت. اس نے بھی ایک پہلو پہ زیادہ کام کیا تھا, جو ٹریڈیشنل آرگنائزیشن ہیں اس پہ زیادہ کامریڈ ٹیڈ کراٹ کا کام تھا. وہ کامریڈ لال خان کو بھی بہت پسند تھا. اب سوال یہ ہے کہ تقسیم در تقسیم ہمارا المیہ یہ ہے کہ جس سے اختلاف ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس پہ فتویٰ صادر ہوتا ہے کہ یہ غدار ہو گیا, اور ہماری لڑائی آپس میں اس قدر شدت اختیار کر جاتی ہے کہ وہ جو دوسرے لوگ ہیں ان سے لڑائیاں تو کہیں نظر ہی نہیں آتی. ہمارا اختلاف بھی رہا, اتفاق بھی رہا. میں نے سپلٹس دیکھی ہیں. پہلی سپلٹ فاروق طارق صاحب پاکستان کے اندر ہماری ہوئی, پھر اس کے بعد کئی اور میں نے دیکھی, پھر ہمارا بھی اختلاف ہوا. المیہ یہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ میں بات کو ختم کرنے لگا, میں کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا تھا, پھر کبھی بات کریں گے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ڈھونڈتے ہیں اختلاف, تلاش کرتے ہیں خوردبین لے کر کہ کیسے اختلاف کیا جائے, کون کون سے اختلافات ہیں جو کیے جائیں.
یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہم اتفاقات ڈھونڈیں کون سی چیزیں ہیں جن پہ ہم ایک کامن ایجنڈا بنا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بہت سچا انقلابی ہو، میں بہت برا انقلابی ہوں، میں بہت جھوٹا ہوں، میں کسی کا کاسا لیس ہوں، کسی کا کوئی ہوں، تو لیکن اس کو تو آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ کم از کم کچھ چیزیں کامن جو ہے بایاں بازو مل کر اکٹھی کر لیں اور اس پہ لے کر آگے بڑھیں، تو ہم کچھ نہ کچھ اچیو کر سکتے ہیں. ورنہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تقسیم اور در تقسیم کا جو عمل ہے وہ جاری و ساری ہے. میرا خیال ہے آج کامریڈ لال خان کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان کی ریفرنس میں ہو کہ ہم پھر اکٹھے بیٹھ جائیں. ہم فاروق طارق کا بہت اختلاف رہا، پھر اتفاق بھی ہوا، باقی لوگوں کا بھی اختلاف رہا، پھر اتفاق ہوا، تو ہم ان چیزوں کو دیکھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں. میں کامریڈ لال خان کو لال سلام پیش کرتے ہوئے ان کی پوری جدوجہد کو میں سمجھتا ہوں ان کی ساری زندگی عبارت ہے، جدوجہد سے عبارت ہے. ان کی ساری زندگی انہوں نے اور کوئی کام نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا، صرف یہی کیا ہے. یہی ان کا سب سے بڑا پن تھا. بہت شکریہ. بڑی